لیے کوئی گنتی شنتی نہیں ہے، اس کے اگر یاد دہانی کے لیے کوئی گنتی کرے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ نے فرمایا اذکر اللہ کثیرا، کثیرہ میں 100 200 300 400 نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اوراد آپ دیکھ لیں کہ آپ جب اٹھتے کیا ذکر کرتے، سوتے کیا ذکر کرتے، بازار میں جاتے کیا ذکر کرتے، بات اور لیٹرین میں جاتے کیا ذکر کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے اذکار بتائے ہیں۔ سب سے بہتر وہی ذکر ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کروایا۔ آج یہ جتنے پیر بروزن خنزیر، یہ بدعتی پیر، یہ جو ذکر کی محفل سے جما رہے ہیں، اور اسی طرح یہ جو تعزیت پہ یہ ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی مہر والا دین نہیں ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں دین وہ چلے گا جو محمد مصطفیٰ کی مہر لگا دین ہو، مہر محمدی کے بغیر اللہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچ کے رہو اور سنت کی پیروی کرو۔ سنت محمدی کا بڑا مقام ہے، آج لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی اللہ نے یہ شان بنائی، اور آپ کا امت پہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ امت ہر بدعت سے نفرت کرے، ہر رسم کو ٹھکرا دے، ملا پیر کے طریقے کو ٹھکرا دے، اور چن چن کر امام الانبیاء کے طریقے کو ڈھونڈ کے اس پہ عمل کرے، اور اسی میں نجات ہے۔ اور قیامت کے دن یہی چیز ہوگی شفاعت محمدی کا سبب، اور یہ اللہ کے نبی کی اصل محبت ہے کہ ہر رسم کو ہٹاؤ، ہر بدعت کو ہٹاؤ، ہر طریقے سے بھاگو۔ ایک ہی طریقہ ہے، وہ اتباع محمدی کا طریقہ ہے، اس پہ آ جاؤ جتنا عمل ہو سکے، لیکن سنت سے ہٹنے نہ پاؤ، سنت کے اوپر رہو، بدعت کی طرف نہ جاؤ، رسم کی طرف نہ جاؤ۔ عمل تھوڑا بھی ہوگا لیکن سنت کے مطابق ہوگا، اللہ اس عمل کو پہاڑوں سے بڑھا کے وزنی کر کے قیامت کے دن آپ کے اعمال میں جمع کریں گے۔ لیکن بدعت کی ملاوٹ نہ ہونے دو، رسم کی ملاوٹ نہ ہونے دو، اور یہ حوالے مت پیش کرو فلانے بزرگ نے کیا، فلانے بزرگ سے بزرگ ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو۔ کل عبادت لم یتعبد بہا اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بہا، ہر وہ کام جس کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دین قرار نہیں دیا، عبادت نہیں سمجھا، تم اس کو عبادت مت سمجھنا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو عبادت نہ کیوں؟ ان الآخرہ لم یدا، ان الاول لم یدا للآخر مقالا، صحابہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو نیکی تھی انہوں نے کر کے دکھائی ہے۔ لہٰذا اب جو صحابہ کے بعد آ کر دین میں ایک چپر لگائے اپنی طرف سے مجلس ذکر کے نام پہ، اور حیات ترکیب اپنی بنا کے، یا کوئی چپر لگائے تو وہ چپر مردود ہوگی، رد ہوگی، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا علم محمد مصطفیٰ سے بھی بڑا ہوا ہے، صحابہ سے بھی بڑا ہوا ہے، کہ یہ نیکی نہ پیغمبر کو پتہ تھی نہ صحابہ کو پتہ تھی، یہ میرے حضرت صاحب کو الہام ہوا ہے۔ الہام جب بروزن الہام۔ بعض لوگ قرآن کریم پورا، آدھا یا کچھ حصہ تلاوت کر کے یہ الفاظ کہتے ہیں میں نے جو کلام پاک پڑھا اس کا ثواب اس میت کو یا فلاں فلاں مرے ہوئے لوگوں کو بخشتا ہوں، کیا اس طرح میت کو ثواب مل جاتا ہے؟ یہ قیاسی بات ہے، امام احمد رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تلاوت کا اس طرح ثواب کرنا جائز ہے، لیکن بات قیاسی ہے، قیاسی بات، اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ اچھا درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب کس طرح پہنچتا ہے؟ پہلے تو اس کو یہ نہیں پتا بھئی ثواب کہتے کس کو ہیں، اس نے سمجھا ہے دنیا کی چیزوں پہ ثواب کو بھی قیاس کیا۔ حدیث پاک میں بخاری میں صبح جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں
السلام علینا ہر نماز میں پڑھتی ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصابت کل عبد صالح فی السماء او فی الارض، کہ جو بھی مسلمان آدمی ہے اس کو یہ سلام پہنچتا ہے۔ ابھی جمعے کی نماز پڑھی، آپ کا سلام سب مسلمانوں کو پہنچا، جو دوسرے مسلمانوں نے یہ سلام کیا آپ کو پہنچا ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ وہ سلام پہنچنے کا کیا مطلب؟ آپ کے پاس فرشتے کوئی بیگ لے کے آئے بھئی یہ سلام لے لو۔ ان مولویوں کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں، انہوں نے سمجھا ہے کہ کوئی بیگ میں پیک چیز ہوتی ہے، یہ وہ سلام آپ کو پہنچ گیا، آپ کا سلام ان کو پہنچ گیا۔ حضرت عثمان نے درود پڑھا تھا، وہ درود آپ کو پہنچا، لیکن آپ نے بیعت بھی لی ہے حضرت عثمان کے قصاص کے لیے۔ اگر یہ اطلاع اعلام فرشتے اس طرح جس طرح مولوی کا تصور ہے معاذ اللہ کہ کوئی ڈبے شبے میں بند کر کے فرشتے کہتے ہوں گے کہ یہ فلانے پیر کا سلام آ رہا ہے، یہ فلانے پنڈی کے رہنے والے کا سلام آ رہا ہے، ایسی کیفیت یہ ملا کی بناوٹی ہے، پیغمبر کا فرمان نہیں۔ ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا پیغمبر کے حق میں قبول ہے، اور اس قبولیت دعا کے نتیجے میں پیغمبر کریم پہ اب بھی نزول رحمت جاری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ نزول رحمت مقصد ہے۔ ایک آدمی موحد ہے، مسئلہ بیان نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے مکروہ تحریمی ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ جو مسئلہ بیان نہیں کرتا اگر اس کے پیچھے نماز پڑھو گے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مکروہ تحریمی کا یہ معنی ہے، واجب الادا ہے۔ کیوں کہ عام جو چور ڈاکو اس کے پیچھے نماز پڑھو گے، ایک آدمی مرغی چرائے پڑھو گے اس کے پیچھے نماز، ایک آدمی بکری کا چور ہو، آپ دیکھیں بھئی امام صاحب نے بکری باڑے سے چرائی اور لے کے منڈی میں بیچ کے کھا گیا، آپ کو پتہ ہوگا تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بولو آپ کچھ، آپ بھی مسئلہ بتائیں۔ بکری چور کے پیچھے نہیں پڑھتے، مرغی چور کے پیچھے نہیں پڑھتے، اور جو خدا کے مسئلے کا چور ہو اس بے ایمان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ کم از کم مسئلے کی غیرت ہونی چاہیے۔ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو 10 مکہ اور 10 مدینہ میں رہتے ہیں، اس دوران پوری نماز پڑھیں گے؟ جی قصر ہے، اس دوران نماز قصر ہے۔ اور کوئی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔